الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد
أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت نے اپنی جمیع مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت اور شرف حضرت انسان کو عطا فرمایا. بلا مبالغہ یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ نے جو افضلیت و اکرمیت، جو عزت و شرف انسان کو عطا فرمایا، ملائکہ بھی اس عزت و شرف سے محروم رہے. جب تک انسان اپنے پروردگار کا وفادار رہے گا، اس وقت تک انسان کے یہ درجات، یہ مراتب، یہ عزت اور شرف بھی قائم رہے. یہ بات محض دعوے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قرآن یہی دعویٰ دلائل
کے ساتھ پیش کرتا. کیا قرآن اس حقیقت کو بیان نہیں کرتا کہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا؟ ملائکہ کا مسجود ہے یہ انسان. اور ویسے بھی رب کبریا نے اپنی برحق اور مقدس کلام کے اندر متعدد مقامات پر انسان کے اس درجے اور اس رتبے کا اعلان کیا. کہیں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اور بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا کیا. اور کبھی متعدد قسمیں اٹھا کر الفن رب العزت نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور کبھی اسی انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی عرفہ مقام دیا. خالق کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق انسان کے عزت و شرف کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. لیکن جب تک انسان اپنے خالق و مالک کا وفادار رہے گا، اللہ اس کو اس مقام عزت و شرف کے اندر مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا کرے گا. لیکن اگر انسان نے اپنے شرف و عزت کو پامال کیا، اپنی اوقات کو بلا دیا اور اپنے خالق و مالک کا باغی اور نافرمان بن گیا، تو پھر یاد رکھیں جو اللہ یہ عزتیں دے سکتا ہے وہ عزتیں چھین بھی سکتا ہے. جو بلندی پہ پہنچا سکتا ہے وہ پستی میں گرانے پر بھی قدرت رکھتا. اور اس کی ایک ہلکی سی مثال کہ آدم کو جنت میں عزت و شرف سے بسایا، لیکن جب اس نے حکم عدولی کی تو جنت سے پھر نکالا یا نہیں نکالا؟ جنت میں بسایا تب بھی کسی نے نہیں پوچھا اور نکالا تب بھی اس سے کسی نے سوال. بلندی پہ فائز کرے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، پستیوں میں گرائے تو کوئی اس سے پوچھنے والا. لیکن یہ انسان کے اپنے عمل و کردار پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے یا اپنی اوقات فراموش کرتا ہے. رب کا عطا کیا ہوا عزت اور شرف
سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لیکن ساتھ ہی فرمایا ثم رددناه اسفل سافلين. اگر یہ میرا بن کے رہے گا تو اس جیسی عظمت کسی کی نہیں، اور اگر یہ میرا باغی بن جائے گا تو اس جیسی ذلت کسی کے حصے میں نہیں. اس وقت یہ جانوروں سے چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا ہم نے جہنم کو نافرمان انسانوں اور جنوں سے ہی بدلا. کون کہ جنہوں نے ہمارے عطا کیے ہوئے بلند مقام کی قدر نہ کی، ہماری عطا کی ہوئی عزت کو انہوں نے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا، ہمارے عطا کیے ہوئے شرف کو انہوں نے پامال کیا. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کو ٹھکرایا تو ہم نے ان کو اس مقام عزت و شرف سے معزول کر دیا، اور ان کو ہم نے جانوروں کے برابر لا کر کے کھڑا کیا، بلکہ پھر وہ اتنے پستی میں گرے کہ جانور ان سے بہتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی کمتر ہے. انسان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ نے اسے کیا مقام، اور پھر یہ نہیں کہ اس کا کسی کو علم نہیں، پتا نہیں کہ جی پتا نہیں، ہمیں اپنی اوقات کا ہی پتا نہیں، اپنی حیثیت کا پتا نہیں، ہم کیا جانے ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ نہیں بات، بلکہ اللہ نے ان حقائق کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا اور بتلا دیا کہ انسان یہ نہ کہنا کہ مجھے اپنے مقام کا پتہ نہیں تھا، مجھے اپنی عزت و ذلت کے معیار اور ان کے تقاضوں سے آگاہی نہ تھی. فرمایا یہ بات پہلے ہی دن جب انسان کو زمین پر آباد کیا گیا نا، پہلے ہی دن جنت سے دیس نکالا ملا، توبہ قبول ہوئی، زمین پر آباد کیا گیا، آدم اور آدم کے بعد ان کی اولاد. فرمایا یہی اب تمہارا ایک وقت معین اور مقرر تک ٹھکانا. مولا کریم فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم نے کہا اے انسان اب یہ زمین تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا مسکن، لیکن اب بھی یاد رکھ لے یہاں پر تیرے پاس میرے احکامات آتے ہیں، میرے احکام میری ہدایات تیرے پاس آتی رہیں. اب تو زمین پر میرا خلیفہ ہے، زمین پر تو میرا نائب ہے، میں نے تجھے اپنی زمین کی خلافت عطا کی، اب تو نے میری خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. زمین پر تو نے میرا نائب بن کر رہنا ہے، نافرمان نہیں، باغی نہیں، حدود اللہ کو توڑنے والا نہیں، سرکشی کا شاہکار بن کر رہنا نہیں، بلکہ میرا نائب بن کر میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا.
زندگی گزاری، فرمایا میں اسے دنیا میں بھی عزت دوں گا، ہر خوف اور رنج سے آزاد کروں گا، اور آخرت میں بھی اسے سرخرو اور کامیاب کر کے جنت کا مالک بناؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا جنہوں نے کفر کیا، میری ہدایات و احکامات کو نہ مانا اور سچائی کی تکذیب کی، سچ بات کو جھٹلایا، فرمایا ان کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ ابدی دوزخ ہوگا، ہمیشہ آگ کے اندر رہے۔ یہ بنیادی اور ابتدائی ہدایت اور حکم اپنے نائب اور اپنے خلیفہ کو اللہ نے زمین پر آباد کرتے ہوئے بساتے ہوئے سنا دیا، اور پھر جب یہ انسانیت کی وسعت کا سلسلہ وسیع ہونے لگا، نسل انسانیت پھیلنے اور پھولنے لگی، اللہ نے اسی تناسب سے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف اقوام کی طرف رب کبریا نے انبیاء اور رسل مبعوث کیے تاکہ میرے حکم لوگوں تک پہنچتے رہیں، ان کی رہنمائی ہوتی رہے اور ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو مبعوث کیا، اور ہزاروں انبیاء اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی اور اللہ کے پیغام کے پہنچانے کے لیے انسانوں کی طرف مبعوث کیا، اور اللہ پاک نے فرما بھی دیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ وہ اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کی، اچھی جزا کی بشارت دیں، اور گندے لوگوں کو گندے اعمال کی بری سزا سے ڈرائیں اور ان کو تنبیہ کریں اور متنبہ کریں۔ چنانچہ نبی اور رسول آتے گئے، قرآن نے چند ایک مشہور انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا ذکر کیا، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو بے لوث انداز بغیر کسی طمع کے، لالچ کے، ڈر کے، خوف، اپنے منصب رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو وہی اللہ کے ہدایات و احکامات پہنچائے، ان کی رہنمائی کی، اور انسانوں کو وہ سبق یاد دلایا کہ جو پہلے دن سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے نائب کی حیثیت سے پڑھایا۔ یہ مختلف انبیاء کرام آئے، لیکن پھر قرآن کا مطالعہ کریں بڑی تفصیل کے ساتھ، بعض قوموں اور بعض نبیوں کے حالات، انبیاء کی دعوت اور اقوام کے رد عمل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بڑی شرح وسعت کے ساتھ فرمایا۔ بالخصوص حضرت نوح اور ان کی قوم کا ذکر، حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا ذکر، حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر، حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر، حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر، حضرت شعیب اور اہل مدین کا ذکر، علی ھذا القیاس مشہور انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے رسول جب آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ لوگوں تمہارا مقام کیا ہے، اگر اس مقام کو پہچان کر اپنے خالق کی وفاداری کرو گے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی عزتیں، اور اگر تم نے اپنے اس عزت و شرف کو پامال کر کے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور معصیت کی تو یاد رکھو پھر دنیا میں بھی مارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی پکڑے جاؤ گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اکثر قوموں کا یہی وتیرہ تھا کہ انہوں نے
یہ دنیا کی عزت، یہ ناز و نام، یہ عیش و عشرت، یہ وقار، یہ سرداری، یہ دولت، یہ آبادت، کیا ہم تمہارے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ چھوڑ دیں اور جس طرح تم کہو ہم اسی طرح عمل کرتے رہیں اور مانیں؟ چند لوگوں کے سوا محدود اقلیت نے انبیاء اور رسل کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، وگرنہ اکثریت نے ان نبیوں کی دعوت اور ان نبیوں کے پیغام کو اور ان نبیوں کی ہدایت کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جبکہ اللہ نے ان اقوام کو بڑی قوت عطا فرمائی، بے شمار وسائل عطا کیے، اللہ نے ان کو دولت عطا کی، اللہ نے ان کو حکومت اور اقتدار عطا کیا، بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن ان بدبختوں نے ان سب نعمتوں کی تکفیر کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کی مبنی بر حق دعوت کو ٹھکرا دیا اور اکثریت نے اللہ کی نافرمانی۔ یاد رکھیں، جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت دے سکتا ہے تو وہ ذلیل کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ بلندی پہ فائز کر سکتا ہے تو پستی میں گرا بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اتھارٹی ہے، اور اللہ نے اسی اتھارٹی کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و مقدس سے بھی کروایا کہ اے حبیب فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اتھارٹی ہے، اللہ کا مقام۔ لیکن انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی بدبختی اور بدنصیبی کہ انہوں نے اپنی اوقات کو بلا دیا، وہ وقت کے فرعون بن گئے، وہ وقت کے قارون بن گئے، وہ وقت کے نمرود بن گئے، وہ وقت کے حامان بن گئے، لیکن ایک دو چار قارونوں، فرعون اور حامانوں کی بات نہیں، یہاں سینکڑوں نمرود پیدا ہوئے، ہزاروں فرعون پیدا ہوئے، لاکھوں قارون پیدا ہوئے، بے شمار سکندر پیدا ہوئے، بے شمار کسرا اور کیسر پیدا ہوئے، آئے اور گئے، نشہ حرم ہو گیا، سارا خمار جو تھا وہ اتر گیا کہ جب اللہ نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ضرب، صرف ایک ضرب، اور ایک ضرب لگتے ہی ان کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تو بھائی یہ عزتیں، یہ ذلتیں اللہ کے اختیار ہیں، یہ اقتدار آنی جانش ہے۔ اصل مالک ملک کا وہ بادشاہ حقیقی ہے، اصل عزتوں اور ذلتوں کا ودیعت کرنے والا وہ خالق کائنات ہے۔ اور پھر ان قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہی ہوا ان قوموں کے ساتھ۔ اللہ نے پھر ان کو بتلایا کہ میں بھی قوم نوح کو اللہ نے بڑی مہلت دی، بڑی لمبی مہلت، صدیوں پر پھیلے ہوئے وسیع و طویل عرصہ کی مہلت اللہ نے ان کو دی۔
لیکن جب اللہ کا عذاب آیا نا دنیا کے اندر، دنیا کا عذاب، آخرت کو چھوڑے، دنیا کا عذاب، تو پھر اللہ نے اس عذاب کی وجہ سے اپنے نافرمانوں کی جڑوں تک کو کاٹ کر کے رکھ دیا، بلکہ ایسا عذاب ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا اللہ نے ان کو پستی میں گرایا کہ کتے اور خنزیر تو بچ گئے لیکن یہ اللہ کے نافرمان نہ بچ سکے۔ اللہ نے ان نجس العین جانوروں کو تو بچا لیا لیکن ان اپنے نافرمانوں کو مہلت نہ دی، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دعائی دیتا رہا کہ اے کبریاء، میں کیسے برداشت کروں کہ میرا بیٹا طرف ہو رہا ہے؟ فرمایا نام نہ لینا آج بیٹے کا، آج نام نہ لینا۔ اسی طرح قوم لوط، جس قوم لوط کے سامنے اللہ کا نبی لوط بھی عاجزی کا پیکر بن کے کھڑا، یہ سدومی، یہ سدوم شہر کے بسنے والے جس کی آبادی اس وقت 5 لاکھ نفوس پر مشتمل، اور آج بھی اس سدوم کے کھنڈرات آثار قدیمہ کے طور پہ قوم لوط کی بربادی کی گواہی دے رہے۔ نبی کہتا ہے قوم بدماشی سے بعد آ گئی، بد کرداری سے بعد آ گئی، حتیٰ کہ جب اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی تباہی کے لیے معمور کیا تو یہ فرشتوں کو انسان دیکھ کر بد کردارانہ ذہن کے ساتھ، برے ارادوں کے ساتھ ان فرشتوں کو بھی اپنے جنگل میں لینے کے لیے آگے بڑھے۔ تو نبی کہتا ہے لا تحزن فی ضیفی، قوم خدا سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میں اپنی بیٹیاں جو کہ پاکیزہ تر ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح کر کے دیتا ہوں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ لیکن جب قومیں بغاوت الہی کے نشے میں مست ہوتی ہیں تو پھر ان قوموں پر وقت کے پیغمبر کا باعث بھی بے اثر ہو جاتا، ان کے سوچنے کے انداز نرالے ہوتے، ان کے دماغوں کے زاویے الٹ چکے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بڑے واعظ ہیں، یہ واعظ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے، ہم بے وقوف ہیں، ہمیں سمجھاتے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی بچیوں کا تمہیں نکاح کر کے دیتا ہوں، میرے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ جب وقت کے پیغمبر کو گڑ گڑاتے ہوئے انسانی شکل میں فرشتوں نے دیکھا تو کہا لوط چھوڑ دیں ظالموں، ہم انسان جو
تجھے نظر آ رہے ہیں اور تیرے مہمان ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور اس قوم کو بد کرداری کی سزا دینے کے لیے ہم آئے، اب یہ بچ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں سکتی۔ ایسے کرو، جلدی کرو، اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کرو، چلے جائیں۔ ظالموں کے اندر جو رہتا ہے وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے۔ اور اناج میں اگر کوئی کیڑے پڑ جائیں نا تو جب وہ چکی میں پستا ہے تو وہ کیڑے بھی ساتھ پس جاتے ہیں۔ کہا ہے لوط جلدی کرے، نکل جائیں یہاں سے، ہجرت کریں، اور خیال کرنا پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، کہ یہ نہ پیچھے پلٹ کر دیکھو ان کا حشر دیکھتے ہوئے دل نرم ہو جائے اور کوئی ایسی بات ان کے حق میں کہہ بیٹھو کہ کہیں اللہ تم سے بھی ناراض ہو۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، جاؤ، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئے۔ کہا رات گزر چکی ہے، صبح ہونے والی ہے، یہ ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کی بدماشی، ان لوگوں کی صفاقی، ان لوگوں کی بیرا روی کی زندگی کی آخری رات ہے، اب ان کو نہ دن دیکھنا نصیب ہوگا نہ رات دیکھنی نصیب ہوگا۔ لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل گئے، فرشتوں نے پوچھا مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ سدوم شہر اور اٹھائیے تاریخ اور تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیے، اس دور کا تہذیب و ثقافت کا ایک بہت بڑا گہوارہ اور مرکز، پوری دنیا کے انسانوں کی نگاہیں سدوم کی ترقی اور ترویج پر مرتکز ہے۔ 5 لاکھ نفوس اس شہر میں بستے، دنیا کی ہر سہولت، ہر عیاشی اس شہر کے اندر موجود۔ کہا فرشتوں ایسے کرو، اس پوری بستی کو، پورے شہر کو اٹھایا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حکم کے ساتھ اس بستی کو اٹھایا اور یہ اوپر ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ فضاؤں میں اتنی بلند ہو گئی کہ جیسے آسمان کی فضاؤں میں کوئی پتنگ لہراتی۔ جب آسمانوں کے قریب فرشتے لے گئے تو حکم ہوا کہ اب اس کو الٹ دو، اب الٹ دو، اور قرآن اس عذاب کی اس طرح نشاندہی کرتا ہے، اس طرح اس عذاب کی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کو تاہو بالا کر دیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر کے الٹ دیا، بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا۔
برسا کر اللہ تعالی نے اس قوم کا کچومر نکالا. اور اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کہ آخری نبی کی امت یہ سب حالات و واقعات ہمیں تمہیں عبرت کے لیے سناتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ. مگر نہ آج اللہ بھی وہی ہے اور اس کی قوتیں اور قدرتیں بھی وہی. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی اسی طرح لے جائے، تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں. پتھروں کا اللہ نے میں برسا کر ان لوگوں کو ان کی آباد کی ہوئی بستیوں کے نیچے تباہ کر کے زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر. اور قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ اللہ ان کی قوت کا ذکر کرتا ہے، ان کی قوت کا. فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کون سی قوم عاد؟ وہ قوم عاد کہ جو ستونوں کی طرح توانا، کھجوروں کے تنوں کی طرح لمبے جسم، مضبوط جسم، جس طرح پتھروں کے ستون ہوتے. اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی قوت کے ساتھ پتھروں کو تراش کی، پتھروں کی خراش کر کے نہایت مضبوط ترین پناہ گاہیں بنائی، ان کے اندر یہ رہتے. اور آج بھی یہ بستیاں اپنے آثار و شواہد کے ساتھ موجود ہیں. ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی وہ مضبوط ترین پناہ گاہیں اور عمارتیں وہ بھی آثار قدیمہ کی صورت میں موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم تجارت کے لیے شام یا شام سے آگے روم اور دیگر علاقوں کی طرف جاتے تھے تو یہ بستیاں ہمارے راستے میں پڑتی، اور جب ہم یہاں سے گزرتے تو ایک سناٹا، ایک خوف، ایک وحشت گزرنے والوں پر بھی طاری ہو جاتی اور ہم تیزی سے یہاں سے بھاگ جاتے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے ہم نکل جاتے. اس طرح اللہ نے ان بستیوں کو تباہ کیا کہ آج تک وہ بستیاں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہاں پر وحشت، خوف اور سناٹا یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے باغی رہتے تھے اور ان پر دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آیا. ان کے اوپر اللہ نے کیسا عذاب بھیجا؟ بارش اللہ نے بند کر، رات ثانی، گرمی، کھیت خشک ہو گئے، باغ خشک ہو گئے، انسان تڑپنے لگے، جانور مرنے لگے.
یہ عذاب الہی کی ابتدائی قسمیں اور قسطیں ہوا کرتی، لیکن قومیں، بلکہ قوموں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ ان عذاب کی چھوٹی چھوٹی جھلکیوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پہ کبھی قبول نہیں۔ خوشک سالی، لیکن ساتھ ہی ان کی نافرمانیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ بادل آ گئے، خوش ہو گئے کہ اب بارش برسے، بڑے خوش کہ اب بارش برسے، لیکن یہ بادل آہستہ آہستہ سیاہ رنگت میں اور پھر سرخ رنگت میں بدل گئے، بلکہ ان بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب، آندھی اور طوفان، ریت اور پتھر، انسان اور جانور اس طرح اس ہوا کے دوش پہ گھومنے لگے کہ جس طرح دن کے ہوتے، دن کے ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ، فرمایا ہم نے اس تیز و تند ہوا کو ان پر مسلط کیا، سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، 7 راتیں اور 8 دن۔ اللہ تعالی نے ان کو تیز و تند ہواؤں اور جھگڑوں کا شکار کیا، اور آخر میں جب یہ اچھی طرح ہوا کے دوش پر تیرنے لگے، اللہ نے ان کے ہوش ٹھکانے کیے، ایک زوردار چنگاڑ، ایک دہشتناک آواز اور ساتھ ہی زلزلہ بھیج کر اللہ نے ان کے گھروں میں ان کو اندھے منہ ڈال کے ہلاک کر۔ علی ھذا القیاس، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ جتنے نبیوں کی قوموں پر میرا عذاب آیا، بالکل جب ان کی نافرمانی آخری درجے پہ پہنچ گئی تو میں نے ان کو پکڑا، پھر وہ گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، لیکن میں نے کہا اب تمہاری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تمہیں تمہارے کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ اگر کسی کی توبہ قبول کی تو صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان پہ زلزلے آئے، ان پہ دہشتناک چنگاڑیں مسلط ہوئی، ان پر سیلاب آئے، آندیاں اور طوفان اللہ نے مسلط کیے، ان کی بستیوں کو الٹ کر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کر کے ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ کیوں؟ فرمایا لوگوں، اگر تم نے ان حالات و واقعات کو دیکھا اور سنا ہے تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے
کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد اور فتنہ تمہیں نظر آتا ہے نا، انسانوں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. گویا جو تم نے بویا وہی تم نے کاٹا، جو تم نے کیا اسی کا انجام اور اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آیا. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ڈیل اور مہلت تو مل سکتی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اپنے مسموم اعمال کی وجہ سے اللہ کو فریب دے کر بچ نکلو گے. اللہ عاجز آ جائے گا اور تم طاقتور اپنے آپ کو ثابت کرو گے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہ جتنے بھی عذاب چند ایک ذکر کیے نا جی، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ فرماتے ہیں ان کا مدعا کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم ان لوگوں کو یہ عذاب ادنا چکھاتے ہیں. یہ عذاب ادنا، یہ گھٹیا عذاب، یہ تھوڑا سا عذاب، یہ معمولی سا عذاب دون العذاب الاکبر، آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ. اور یہ عذاب ہم اس لیے کرتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، باز آ جائیں. یہ نہیں تو ان کے بعد والے لوگ عبرت حاصل کریں. تو ان سابقہ اقوام کے یہ حالات ہمارے لیے درس عبرت ہے، تاکہ ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو درست رکھیں. اور یہی بات ان ابتدائی میری تلاوت کی ہوئی آیات کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو دنیا کی تھوڑی سی سزا دی تاکہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو، دل سخت ہو. اور ساتھ ہی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کو تھپکی دی نافرمانوں کو. یار تم بڑے کمال آدمی ہو، بڑے بہادر ہو، بڑے دلیر ہو، بڑے ہیرو ہو، بڑی خوبی کی بات ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوشنما کیا، تھپکی دی. شاباش شیر دے پتر، یہ تو تیرا ہی کام، تیرے جیسا کوئی پیدا ہوگا. فرما دل سخت ہو گئے. شیطان نے ان کے گندے کاموں کو، ان کے مسموم افعال کو، ان کی کبھی حرکات کو، ان کے گندے اعمال کو ان کے سامنے خوشنما کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہماری نصیحت کو جب انہوں نے بلا دیا نا
سارے دروازے کھول دیے، چلو جی اور 4 دن مزے کر، اور کئی سال لطف اٹھا لو۔ لیکن پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور ان کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ بتاؤ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لے، اللہ تمہیں کانوں کی نعمت سے محروم کر کے پیدا کر دے، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں آنکھیں دے، کان دے، زندگی دے، نعمتیں دے؟ اس لیے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ فرمایا دیکھیے ان کی طرف، کیسے انہیں ڈر ہے، بے خوف، جیسے ان کے لیے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، نہ ان کو اپنے انجام کی فکر۔ کتنے نڈر، کتنے بے خوف، جس طرح ہم ہیں۔ جس طرح ہم ہیں، کس طرح اللہ ہمیں متنبع کر رہا ہے، کس طرح اللہ کے عذاب ہمارے دروازوں پہ دستک دے کے آگاہ کر رہے ہیں کہ خیال کرو اللہ بھی ہے جو تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جو تمہیں جزا اور نعمتیں دے سکتا ہے، تمہاری نعمتوں کو سلب کر کے تمہیں سزا بھی دے سکتا۔ اور حضور جن قوموں کا میں نے ذکر کیا نا، اللہ نے ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا، قوم لوط کی بدعمالی کا، بد کرداری کا، قوم شعیب کی نافرمانیوں کا، اور انہوں نے جس طرح حرام خوری شروع کی اور کم ناپ اور تول شروع کیا، تجارت کے اندر بددیانتی اور بےایمانی شروع کی، یا دیگر قومیں جس طرح لوگوں کو لوٹتے تھے، انہوں نے زمین کے امن کو دھرم کر کے زمین پر فساد برپا کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پامال کر کے اللہ کے رسولوں کو دعوت مبارزت دے کر کے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ کرو، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ان اقوام کا تفصیلی تذکرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں نا ان کا اپنا، تو جو برائیاں، گناہ، ظلم، نافرمانیاں انفرادی طور کے اندر کوئی کسی قوم میں، کوئی کسی قوم میں، کوئی کسی قوم میں، آج وہ ساری چیزیں ہم میں جمع ہو چکی، آج وہ سب ہم میں جمع ہو چکی، اور شاید کہ نبی آخر الزمان کا امتی ہونا ہمارے کام آ رہا ہے۔ رسول رحمت کی رحمت بری دعائیں کہ اللہ میری امت کی شکل کو مسخ نہ کرنا، اللہ ان کے چہروں کو نہ بگاڑنا، اللہ ان کو ناگہانی آفتوں سے بچانا، یہ بکثرت مانگی ہوئی دعائیں، مگر نہ ہم کیا ہے
انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل میں نے تمہیں جان والوں پہ فضیلت دی، لیکن جب ان کی نافرمانی حد سے بڑی تو ان کے لیے کہا گیا فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کر بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اسے کون پوچھ سکتا؟ لیکن یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی دعائیں جو ہمارے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے، لیکن کب تک؟ یاد رکھیں جس کے لیے جتنی بلندی ہوتی ہے اگر وہ اتنی بلندی سے گر جائے تو پھر اتنی ہی زیادہ پستی بھی ہوتی۔ وہ سب بدعمالیاں ہم میں جمع ہیں، لیکن ہم دس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مثال کے طور پہ ظلم کی کون سی صورت ہے کہ جو آج ہم میں موجود ہے؟ کون سی ظلم کی قسم ہے جو ہم میں موجود ہے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کے لیے حرام ہے کہ کسی مسلمان پر ظلم کرے؟ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ لیکن آج ظلم کی کون سی قسم ہے جو موجود نہیں؟ کون سی ظلم کی ادا اور انداز ہے نا کہ مسلمان کے لیے شناخت اور علامت ہی یہی ہے اس کی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، لیکن نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ، نہ ہماری چالاکیوں سے کوئی محفوظ، نہ ہماری عقل مندیوں کے سامنے کسی کا چراغ جلے۔ گویا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر گزرے، اور ماس اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے۔ اسی طرح حرام خوری کی کون سی صورت ہے کہ جو آج ہم میں موجود ہے؟ کاروباری بددیانتی، کاروباری بددیانتی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، بلیک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ سب چیزیں نہیں۔ جوا، کاروبار کے نام پہ جوا، گلی گلی جوا، بازار بازار جوا، لاٹریوں کی صورت میں، کمیٹیوں کی صورت میں، اور کئی صورتوں، محض اس لیے کہ ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ درم و دینار، پیسہ ڈھکا، یہی ہمارا خدا، یہی ہمارا قرآن، یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا رسول، یہی ہمارا دین، یہی ماں، یہی باپ، پیسے اور ٹکے کے، درم و دینار کے سوا، سیم و زر کے سوا اور کوئی مطمع نظر نہیں۔ اسی لیے یہ تو ہوئی نا چیزیں، کاروباری بددیانتی، ملاوٹ، کم ناپ تو بھلے ذخیرہ اندوزی۔ شعیب نے تو اتنا ہی کہا تھا نا، یا قوم اوفل کیل والمیزان بالقسط، اے قوم ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، اتنی ہی بات تھی نا، اتنا ہی جرم تھا نا۔ لیکن آج اللہ کے نبی شعیب اگر آ کر ہمارے حال کو دیکھتے، یار ڈنڈیاں کیا، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ پھر سود رگ و ریشے کے اندر سرایت کیا ہوا، پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سینے پہ ہاتھ مار کہنے والے ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارا مذہب صحیح، ہم نمازی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم نیک ہیں، متقی ہیں، لیکن سود رگ و ریشہ کے اندر سرایت کر چکا۔ سود سمجھتے ہیں نا، بیاج، جدید اصطلاح میں منافع،
کا نام بکرا رکھ لے تو خنزیر حلال نہیں ہوتا؟ کیوں جی خنزیر کو کہا جائے اس کا نام بکرا ہے، حلال ہو جائے گا؟ سود منافع کے نام پہ کھایا جائے تو حرام ہی رہے گا۔ اور نیکو پاک بازو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس قدر ظلم، پہلے تو ہم کہتے ہیں ہندو بنیا ہے، یہودیوں کی خصوصیت ہے سود لینا اور دینا، لیکن یہ امت جس نے قرآن پڑھا اور جس نے اللہ کا حکم سنا کہ ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو اگر مومن ہو تو سود مت کھاؤ، باز آ جاؤ سود سے۔ اگر باز نہیں آتے تو قرآن اعلان کرتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لے آؤ اپنی دولت، اپنی جائیدادیں، اپنی تجاریاں، اپنے سونے چاندی کے انبار، اپنے بینک بیلنس لے آؤ، خدائی وار سے یہ تمہیں نہیں بچا سکتے، خدائی وار سے یہ نہیں بچا سکتے تمہیں۔ تم نے اگر سود کھایا، اللہ کی جنگ ہے تمہارے ساتھ، اللہ تم پہ وار کرے گا، تمہیں دنیا کا ایک سانس جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ کی تمہارے ساتھ جنگ ہے تو یاد رکھو دنیا کے اندر ایک سانس بھی تم امن چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہاری اولادیں زندہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب بن کے تمہارے اوپر مسلط ہوں گی، تمہاری جائیداد تمہارے دن اور رات کے چین کو تمہارے سامنے سے سلب کر لے گی۔ یہ سود، یہ کیا سمجھتے ہو؟ میرے آقا محمد کریم نے فرمایا سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ کے 70 حصے کر دیے جائیں، کتنے؟ 70۔ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی حقیقی بیٹا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے، بڑے درجے کا حساب آپ خود کریں۔ چین نہیں ہے جی، سکون نہیں ہے، لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، جی یہ کھاؤ، نہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے، خدا کا غضب ہے، بعد آئے۔ اور مرد تو مرد، کئی بدبخت عورتیں بھی یہ دھندا کرتی ہیں، کئی بدبخت عورتوں کے بھی یہ دھندے ہیں، دولت کی ہرس اور ہوس، مجبوروں، کمزوروں، غریبوں، ناداروں، ضرورت مندوں کے خون کا آخری قطرہ تک یہ نچوڑ کر پی جاتے ہیں، پیٹ بڑھاتے ہیں، ہماری دولت بڑھ گئی۔ یہ دولت نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، اللہ اس لعنت سے سب مسلمانوں کو بچائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں یا نہیں؟ رشوت ہے یا نہیں؟ اور رشوت شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کوئی آدمی مسئلہ نہ پوچھتا ہو، یہ کام نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، جی پیسے مانگتے ہیں، پیسے لے کیا کریں؟ الا القراص، ظلم کی ہر قسم موجود، حرام خوری کی ہر قسم موجود، کاروباری بددیانتی موجود، سود موجود، رشوت موجود، شرک موجود، بدعات موجود، رسومات موجود، فرائض کا انکار اور ترک موجود، انحراف سنت موجود، انکار حدیث موجود، تضحیق سنت موجود۔
جھوٹ موجود، غیبت موجود، بہتان موجود، جوا موجود، شراب موجود، زنا موجود، منشیات، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی. اور منشیات کا ذکر میں ویسے ہی کر گیا، منشیات کی خرید و فروخت، ہیروئن کی خرید و فروخت، گلی گلی، کوچا کوچا، اور اس کے اڈے، بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب. اچھے اچھے لوگوں نے اپنی دکانیں ایسے لوگوں کو دی جہاں جوئے کے اڈے، پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھے، جوئے کے اڈے، چھوٹے چھوٹے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک محلہ نہیں پورے ملک کے ایک ایک گلی اور ایک ایک قريہ جوا خانہ بنا. چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بچے، آپ کے بچے، اس امت کے بچے جوا سیکھتے ہیں، جوا کھیلتے. نہ جانے کہاں کہاں سے بے حیائی اور کلی فحاشی پہ مبنی ننگی فلمیں، عریاں فلمیں، وی سی آر اور فلموں کا کاروبار. کیا یہ سب چیزیں ہم میں موجود نہیں؟ اور پچھلے جمعے زلزلہ آیا یا نہیں آیا؟ پچھلے جمعے زلزلہ آیا تھا. آج 8 دن زلزلہ بھی پتا ہے کس طرح آیا ہے اللہ. سینکڑوں دیہات تباہ ہو گئے، دیہات شاید مکین ان گھروں کے اندر دب گئے، اور اوپر سے اللہ نے برف کے گولے برسانے شروع کر دیے. برف باری ہے، نیچے انسان، اوپر ان کے گھر، اوپر برف. یہ کیا کریں، اب کوئی چیز جا نہیں سکتی، ان کی لاشوں کو بھی ہم نہیں نکال سکتے. پورے 10 کروڑ عوام کو اللہ نے ہلا کر رکھ دیا، جھٹکے دے کر ہلا کر رکھ دیا کہ میں ہلانے والا بھی ہوں. سونے والے جاگو، میں ہلانے والا بھی ہوں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کی؟ بلکہ اس کے بعد یہ ابھی 5 تاریخ کو ہڑتال ہوئی تھی نا، 5 تاریخ کو ہڑتال ہوئی ہے. یہ بھی ایک فیشن اب بنا ہوا ہے، ہڑتالوں کا بھی ایک فیشن. آج ہڑتال، کل ہڑتال، 2 دن پہلے ہڑتال، 4 دن بعد میں بے مقصد ہڑتالیں، بے فائدہ ہڑتالیں، غیر تعمیری سوچ پر مبنی. اور یہ ہڑتالیں، یہ جلسے جلوس، وہ چلے ہوئے بیکار کارتوس کہ جن کو قوم مسترد کر چکی ہے، اور وہ ان بہانوں پر اپنی سیاسی دکان کو چمکانا چاہتے ہیں. ملک کے اندر افراتفری، انارکی اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. 2-4 دن پہلے 2 غریب بیچارے آئے، وہ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے جی، ایک کہنے لگا کویت پر صدام حسین نے حملہ نہیں کیا، میں نے کیا. عراق پر حملہ بش نے نہیں کیا، میں نے کیا. کشمیر پر اگر ہندوستان کا غصب ہے تو اس کا نہیں، میرا ہے. میں نے کہا کیا کہتے ہو یار، عراق پر حملہ بش نے نہیں کیا، میں نے کیا. کویت پر جارحیت عراق نے نہیں کی، میں نے کی. یہ کام میں نے کیا. یہ کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگا جی سزا جو مجھے مل رہی ہے تھی، اس لیے سارے کام میں نے ہی کیے. میرے بچے بھوکوں مر رہے، نوجوانوں کا غول آتا ہے، نعرے لگاتا ہوا ریڑھیوں کو جناب لوٹ کے کھا جاتے ہیں، دکانیں توڑ دیتے ہیں، اور جو دکان بند نہ کرے اس کے شیشے توڑ دیے، سامان لوٹ لیا، اور جناب اس پہ چھاپ لگ گئی امریکہ کا ایجنٹ.
ہوتی رہی، لیکن دیانتداری سے ٹھنڈے دل سے بتائیں میری قوم خدا کی قسم بڑی سیدھی اور جذباتی قوم، جب جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو استعمال کر لے، لیکن دیانتداری سے بتائیں ہڑتالوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، کویت آزاد ہو جائے گا، امریکہ عراق سے چلا جائے، یا نعروں سے یا جلوسوں سے یا توڑ پھوڑ سے یا اپنی قوم اور اپنے ملک کی املاک کو تباہ کرنے سے کیا یہ مسائل حل ہو جائیں؟ کیوں غریبوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے تم نے؟ یہ بے معنی اور بے مقصد ہڑتالیں، اور ان لیڈران کرام کو بھی میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، اس قوم کو مزید مت لڑاؤ، مزید اس کے اندر طبقاتی نفرتیں پیدا نہ کرو، قوم کو مت تقسیم کرو، محض اپنی شکست کا اور اپنی مسترد کیے جانے کا تم قوم سے اس طرح بدلہ نہ لو، اس طرح قوم کو تباہ نہ کرو۔ عملیت پسند قومیں، سنجیدہ قومیں، باوقار قومیں، زندہ قومیں، وہ کچھ کر کے دکھاتی ہیں اس طرح کے بے معنی اور لا یعنی عمل قوموں کو مزید زوال کی طرف اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہر روز کی ہڑتالیں، ہر روز کے جلسے، ہر روز کی جلوس، یہ کوئی کام ہے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ ہڑتال ہوئی، دوسرے دن اخبار نے لکھا کہ قوم نے ہڑتال کس طرح کی۔ اکثر لوگ چار گنا چارجز پہ، 4 گنا زیادہ چارجز پہ، 4 گنا زیادہ پیسے دے کر وی سی آر اور فلمیں لے کر گھر آئے اور سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ وی سی آر پر فلمیں دیکھ کر یہ قوم کشمیر کو آزاد کرائے۔ واہ قوم واہ، سارا دن پتنگ بازی ہوتی رہی، گلیاں اور بازار کرکٹ کے میدان بنے رہے، زلزلہ آیا، اللہ کا عذاب اس ملک کے دروازوں پہ دستک دے کر گیا، ان کے ہزاروں بھائی اور بہنیں، بوڑھے اور بچے زندہ درگور ہو گئے، ان کے اوپر برف کی بارش ہوئی، لیکن یہ قوم پھر بھی سدھرنے اور سنورنے کا نام نہیں لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تھوڑا سا بھی مسلمانوں پہ کوئی وقت ابتلا آتا، کوئی حادثہ آتا، مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آتی تو کائنات کے امام بے چین ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو اور ہواؤں کو دیکھتے نا، ان کو دیکھتے ہی یہ دعا پڑھنی شروع کر دیتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ بادلوں کو اور ہواؤں کو دیکھ کر بھی کہتے اے اللہ لا تقتلنا بغضبک، ہمیں اپنے غضب کے ساتھ مار نہ دے، ولا تہلکنا بعذابک، یا اللہ اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کر دینا، اے اللہ عافنا قبل ذلک، ان اپنے عذابوں سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ فرما دے۔ اور جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے، آپ فرض نماز کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھا کرتے، اگر دشمن کا خوف ہوتا تو دشمن کی تباہی کے لیے، اگر اسلامی لشکر کہیں جاتا تو اس کی نصرت اور سرفرازی اور کامیابی کے لیے، اگر کسی کے حملے کا خوف و خطرہ ہوتا تو اس سے پناہ کے لیے، اگر کہیں اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہوتا یا آ چکا ہوتا تو اس سے بچاؤ اور پناہ کے لیے آپ قنوت نازلہ اور حادثہ کا اہتمام فرمائیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتنگ بازی، وی سی آر، فلمیں، وہی جرائم کے جو ہم میں موجود تھے وہ بدرجہ عدم بڑھتے جا رہے ہیں، ان جرائم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا فرض
دیکھتے ہوئے سچے اور پکے مسلمان بنے، اپنے منصب اور اپنے شرف و عزت کو محسوس کرے، نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے استغفار کرے، عافیت اور اس کی پناہ اور اس کی رحمت کا سوال کرے، اپنے عمل و کردار کو درست کرے، اللہ کے وفادار بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے بنیں گے تو اللہ ہمارا بن جائے گا، لیکن اگر ہم نے اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ رہ کر اپنے دن اور رات گزارے تو یاد رکھیے پھر اللہ کے غضب سے ہم کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئیں دعا کریں رب العزت ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرمائے، اپنے عذابوں سے بچائے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے افعال اور اپنے کردار کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غلط روش سے اللہ راہ راست کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اسلام کے جھنڈے تلے پرخلوص طریقے کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم گناہگار و خطا کار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، اللہ تو اپنی خاص رحمت سے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنی لقاء اور اپنی رضا کا حقدار بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وآرذ وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمكم
يعظكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل